پیارے دوستوں، کیا کوئی انسان اتنا بھی مغرور ہو سکتا ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کی کوشش کرے؟ اور کیا کوئی بادشاہ اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر خدا بن کر بیٹھ جائے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی بادشاہ کی داستان سنائیں گے جو طاقت اور غرور میں اندھا ہو گیا تھا، اور جس نے نہ صرف انسانوں پر ظلم کیا بلکہ آسمان پر چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو للکارنے کی کوشش کی۔ یہ کہانی ہے ظالم، جابر اور بدبخت نمرود کی۔ ایک جابر، متکبر اور بدبخت بادشاہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی مچھر کے ذریعے ذلیل و خوار کر کے مار دیا۔ پیارے دوستوں، نمرود ابن کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل میں سے تھا۔ یہ عراق کے علاقے بابل کا بادشاہ تھا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت، زمین کی دولت، لشکر اور لمبی عمر عطا کی تھی۔ لیکن نمرود ان سب نعمتوں پر شکر گزار بننے کی بجائے غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم کو توحید کی بجائے شرک کی راہ دکھائی اور بتوں کی عبادت کروانے لگا، اور اس نے اسی قوم سے خود کو رب یعنی خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ لوگ نمرود کو خدا ماننے لگے اور نمرود کی پوجا کرنے لگے۔ نمرود اپنی بادشاہت پر اتنا نازاں تھا کہ وہ کہتا تھا کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ میری ملکیت ہے، اور آسمان پر جو کچھ ہے اس سب کا بھی میں مالک ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید کا پیغام دیا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تو نمرود نے اس دعوت کا انکار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے آپ کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ کیا تم کہتے ہو کہ تمہارا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو اس وقت نمرود لاجواب ہو گیا، مگر پھر بھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم نہ کیا۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ناکام کوشش کی، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر بچ گئے، تو اس وقت نمرود کا غرور اور بھی بڑھنے لگا، اور وہ سوچنے لگا کہ اگر ابراہیم کا خدا واقعی اتنا طاقتور ہے تو میں خود آسمان پر جا کر اس سے مقابلہ کروں گا۔ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ایک ایسا تخت یا پنجرہ بنایا جائے جس میں 4 طاقتور پرندے باندھے جائیں۔ اس کے نیچے گوشت اور پانی رکھا جائے تاکہ پرندے آسمان کی طرف اڑان پڑے۔ چند روایات کے مطابق یہ پرندے عقاب جیسے بڑے اور طاقتور پرندے تھے۔ وہ تخت ایک دیو ہیکل پرندہ نما پرواز کرنے والی سواری کی مانند تیار کیا گیا تھا۔ نمرود اس تخت پر بیٹھ گیا اور پرندوں نے گوشت کی طرف جھکنے کے لیے اڑان بھری، اور یوں وہ آسمان کی طرف جانے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ آسمان پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست جنگ کرے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے تیر کمان بھی تیار کیے تھے تاکہ وہ آسمان کی طرف تیر مارے اور کہے کہ میں نے آسمانی خدا کو مار دیا۔ اور جب اس نے تیر چلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آزمائش کے طور پر وہ تیر خون آلود کر کے واپس زمین پر گرایا تاکہ نمرود یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نمرود کی یہ پرواز بالآخر ناکام ہوئی۔ وہ نہ آسمان تک پہنچ سکا اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر سکا، اور نہ ہی اپنے خدائی کے دعوے کو ثابت کر سکا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرور کا بدترین جواب دینے کے لیے ایک ایسی مخلوق بھیجی جسے وہ معمولی سمجھتا تھا۔ وہ مخلوق جسے مچھر کہا جاتا ہے۔ یہ مچھر نمرود کے نچنے کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور نمرود چیختا چلاتا رہا۔ اس کے دماغ
میں وہ مچھر ہر وقت بن بناتا تھا۔ نمرود کے طبیب، درباری اور وزیر سب عاجز آ گئے تھے۔ آخر کار نمرود کا ایک علاج تلاش کیا گیا۔ وہ علاج یہ تھا کہ نمرود ہر روز اپنے خادموں سے کہتا کہ میرے سر پر جوتے مارو اور آرام آرام سے ڈنڈے مارو تاکہ اس مچھر کی آواز کم ہو جائے۔ اور یہی بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا اب لوگوں سے کہنے لگا کہ مارو مارو، زور سے مارو، میرے سر کے اندر کچھ بول رہا ہے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی اس کی زندگی کا آخری باب تھی۔ بالآخر نمرود اسی مچھر کی تکلیف سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نہ کوئی لشکر کام آیا، نہ محل، نہ طاقت اور نہ ہی علم کام آیا۔ نمرود ایک ایسا جابر بادشاہ تھا جو اپنے دور میں ہزاروں لوگوں کا مالک تھا، یعنی وہ ان لوگوں کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور خود کو ان کا خدا سمجھتا تھا۔ اور وہ نمرود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حقیر مخلوق سے شکست کھا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا کہ زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور نہ ہی کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نمرود کا ذکر قرآن کریم میں براہ راست نام سے نہیں آیا، مگر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں جس کافر بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے، مفسرین کی اکثریت کے مطابق وہ نمرود ہی تھا۔ پیارے دوستوں، نمرود کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ طاقت، مال اور حکومت انسان کو کبھی بھی خدا نہیں بنا سکتی۔ غرور ہمیشہ بربادی لاتا ہے، اور اللہ کا انکار اور اس کے بندوں پر ظلم کرنے والے کا انجام بدترین ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے چھوٹی چیز بھی دنیا کے بڑے بڑے جابروں کو ہلاک کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت طاقتور ہو تو ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے ذرا سوچو کہ نمرود جیسا بادشاہ ایک مچھر سے نہ بچ سکا تھا۔ ہمیں غرور و تکبر سے بچنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش اور گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔